موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت کی حقیقت۔ سوال: موت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب: موت کی حقیقت مرنے سے معلوم ہوگی، اس سے پہلے اس کا سمجھانا مشکل ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سوال یہ ہوتا ہے موت کی حقیقت کیا ہے، تو اس کی حقیقت، موت کی حقیقت مرنے سے معلوم ہوگی، اس سے پہلے اس کا سمجھانا یہ مشکل ہے۔ ویسے عام معنوں میں روح بدن کی جدائی کا نام موت ہے، یعنی روح اور بدن ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا نام موت ہے۔ مقررہ وقت پر انسان کی موت۔ قرآن سنت کی روشنی میں بتایا جائے کہ انسان کی موت وقت پر آتی ہے یا وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے، یعنی قرآن سنت کی روشنی میں بتایا کہ انسان کی موت وقت پر آتی ہے کہ وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر موت آئے گی، تو کیا یہ موت اسی وقت آتی ہے یا وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے؟ جواب: ہر شخص کی موت وقت مقرر ہی پر آتی ہے، ایک لمحہ کا بھی آگا پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہر شخص کی موت اس کے وقت پر آئے گی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر مرتے وقت مسلمان کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر ایک مسلمان مر رہا ہے اور مرتے وقت وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انتقال کر جائے تو کیا وہ مسلمان مرایا اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی؟ جواب: اگر وہ زندگی بھر مسلمان رہا ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور مسلمانوں کا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر وہ زندگی بھر مسلمان رہا ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں ہی والا معاملہ برتاؤ کیا جائے گا۔ کیا قبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائیں گی؟ سوال: ہماری فیکٹری میں ایک صاحب نے فرمانے لگے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو قبر میں بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو اس پر دوسرے صاحب کہنے لگے کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آتے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مردہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب ذرا آپ وضاحت فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر میں آتے ہیں یا ان کی ایک قبر سے تصویر مردہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تشریف لانا یا آپ کی تصویر کا دکھایا جانا کسی روایت سے ثابت نہیں۔ مردہ دفن کرنے والوں کو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ مردہ جو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مردہ ان واپس جانے والوں کی چپل کی آواز سنتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے یا نہیں؟ جواب: عذاب قبر حق ہے اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آہٹ کا سننا صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے، یعنی کہ یہ صحیح ہے کہ مردہ واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اچھا، کیا مردے سلام سنتے ہیں؟ جیسے کہ جا کر مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا یہ مردے سلام سنتے ہیں؟ سنا ہے کہ قبرستان میں جب گزر ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ جس شہر خاموشی میں آپ حضرات غفلت کی نیند سو رہے ہیں اسی میں بھی انشاءاللہ آ کر سوں گا۔ سوال یہ ہے کہ جب مردے سنتے نہیں تو سلام کیسے سن لیتے ہیں، اور اگر سلام سن لیتے ہیں تو ان سے اپنے لیے دعا کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے؟ جواب: سلام کہنے کا تو حکم ہے، بعض روایت میں ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں اور سلام کہنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، مگر ہم چونکہ ان کے حال کے واقف نہیں، اس لیے ہمیں صرف ان چیز
پر اکتفا کرنا چاہیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ فرض کریں 3 اشخاص ہیں، تینوں کی عمریں برابر ہیں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلا شخص صدیوں پہلے مر چکا ہے اور دوسرا قیامت سے 1 روز پہلے مرے گا، اور جب تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے اور قبر کا عذاب برحق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، تو اس روح سے پہلا شخص صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، دوسرا شخص صرف 1 دن قبر کا عذاب اٹھائے گا، جبکہ تیسرا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن قبر کے عذاب میں یہ تفریق نہیں ہو سکتی کیونکہ تینوں کی عمریں برابر ہیں اور گناہ بھی برابر ہیں۔ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ جواب: قبر کا عذاب ثواب برحق ہے اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ وارد ہیں۔ ایسے امور کا محض عقلی شبہات کے ذریعہ رد کرنا صحیح نہیں۔ ہر شخص کے لیے برزخ کی جتنی سزا حکمت الہی کے مطابق مقرر ہے وہ اس کو مل جائے گی، خواہ اس کو وقت کم ملا ہو یا زیادہ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو سکتا ہے ان کی سزا میں اسی تناسب سے اضافہ کر دیا جائے گا۔ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائیں۔